میں ہوں راہیلہ فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت علی احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں نیو یارک میں اور زبردست ایک تقریب ہو رہی ہے رمضان کے موقع پر اور جو ہے وہ اے پی پیک کے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد صاحب. ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہیں آج رمضان کے حوالے سے. بہت شکریہ. نیو یارک تو ہمارا شہر ہے, آتے رہتے ہیں, آپ سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. آج یہ محترمہ ناہید بھٹی صاحبہ نے ایک بہت ہی شاندار محفل سجائی ہے اور جس کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے, جہاں بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے حوالے سے. یہاں بات ہوگی الصوم لی وانا اجزی بہ, یہاں بات ہوگی الصوم لی وانا اجزی بہ. یہاں بات ہوگی یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم کے حوالے سے. کچھ باتیں کریں گے حالات حاضرہ کے حوالے سے, غیر مسلم ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, نئے نئے جو چیلنجز ہیں, ایمرجنگ چیلنجز, ان کا سلوشن کیسے ہمارا دین پیش کرتا ہے. دین پرانا کیوں نہیں ہوتا, قرآن پرانا کیوں نہیں ہوتا, شریعت پرانی کیوں نہیں ہوتی, ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. تو آپ اس کے لیے دیکھتے رہیے بات سے بات راہیلہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد صاحب. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترمہ ناہید بھٹی, بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. آپ کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں اور اس شاندار محفل میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے, قرآن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے, قرآن اور آج کے ایشوز کے حوالے سے, قرآن اور آج کے انسان کے حوالے سے. اور یہ مہینہ ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ. ابھی اس بچے نے تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ نزول قرآن. نزول قرآن. اللہ فرما رہا ہے نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر ہے اس ماہ مبارک میں. قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے, قرآن ہمارے لیے کیا ہے. محمد احمد صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان, اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اقبال فرما رہے ہیں. تو قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے, یہ ماہ مبارک ہے کیا. اس سے پہلے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو ہو جائے, کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں, پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے. آج کے مسائل کیا ہیں, نئے مسائل کیا ہیں. آج بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں نئے نئے. ہمارے پاس ان ایشوز کے جواب دینے کی سکت تو بہت بات کی چیز ہے. کیا ہم ان مسائل کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہماری فریکوینسی سیٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس یہ نشستن, گفتن, خوردن, برخاستن, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ فگار صاحب کہا کرتے تھے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. تو حالات حاضرہ کو کئی سال کیسے ہو جاتے ہیں؟ حقیقت اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی,
یہ امت خرافات میں کھو گئی. اللہ اکبر. جب قرآن ہمارے پاس ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن. ایمان قرآن، صاحب قرآن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، میرا رشتہ میری کتاب سے کیا ہے. ایک فرد کا تعلق قلم سے، ایک امت کا تعلق قلم سے. اگر امت قرآن کریم کی اہمیت کو واضح نہیں کر سکی، نہیں سمجھ سکی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ نہیں سکی، محض چند ریچولز کو دین بنا لیا گیا، تو پھر قرآن کریم کا وہ سبق تسخیر کائنات وہ کہاں جائے گا؟ سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم سے آتا ہے. قرآن مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اللہ نے اپنی نعمت اتمام کر دی، پوری کر دی. اب کیا قرآن کریم سے ہم نے اپنے حصے کا علم لیا اور اس کائنات، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے. ہم اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیتے ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں جو ہم نے دنیا سے لیا ہے، کیا ہم اس میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں، یا ہم نے اس کائنات کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا؟ سبحان اللہ. صاحب قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے. سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں رکھ دی اللہ نے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور اللہ کبھی مایوسی نہیں کرتا. تو قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے آئینے میں آصف جمال صاحب اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے یا بھدا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم ایک آئینہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. کیا جو حق ہے تلاوت کا، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات اس طریقے سے کر رہے ہیں جو قرآن کا تقاضا ہے؟ کیا میرے علم میں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میری سمجھ میں آ رہا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، متفق علیہ ہے یہ بات، متفق علیہ. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں. کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانے. لیکن میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم میں سے کتنے ہیں، یعنی امت میں کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر، اس کے معنی، اللہ کیا فرما رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا رب ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پھر اگلی بات، پڑھے لکھے لوگ جیسے یہاں تشریف فرما ہیں،
तमाम हमद अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वो कौन सी तारीफ अल्लाह की बाकी थी जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक हुई, लेकिन एक तारीफ ऐसी बाकी थी अल्लाह की जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करना पड़ा। अल्लाह को मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं ये चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसे पहचाना जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, क्या इन्होंने अल्लाह की कदर उस तरह की कि जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तो कुरान करीम से मेरा और आपका ताल्लुक क्या है? और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओ? जैसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह अकबर, ये कुरान फरमा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह माइदा में कि मल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल ज़ालिमून फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल फासिकून। वो जालिम है, वो काफिर है, वो फासिक है। लेकिन जो बुरी महफिल होती है मैं उसमें बैठ जाता हूँ, मैं बदकारी नहीं करता, लेकिन मैं बैठ जाता हूँ। बेशक मेरी नमाजें व नुसरती, मेरी कुर्बानियां व महयाया, मेरी जिंदगी व ममाती, मेरी मौत, सब अल्लाह के लिए। जब सब अल्लाह का है तो मेरे पास क्या है? जब सब अल्लाह का है तो मेरे पास क्या है? फाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। बात से बात राहिला के साथ में मैं हूँ राहिला फिरदौस, और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर हो रहा था एक बहुत ज़बरदस्त इफ्तार डिनर, जिसमें कि अनीक अहमद साहब पाकिस्तान से हमारे जो क़याम सुबह के मेज़बान हैं वो मौजूद थे। उनका लेक्चर था, बहुत सारे सवाल जवाब थे, और साथ साथ कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के लिए यकीनन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत तकरीब थी, और रमज़ान मुबारक का नूर भी साथ शामिल था, तो तकरीब कुछ और ही खूबसूरत हो गई। और मैं हूँ आपकी मेज़बान राहिला फिरदौस, बात से बात राहिला के साथ।